ہاں سے نہیں، یہ بات بٹھا لیں گے ذہن میں، ساری عمر کام آئے گی۔ سچ کا علم، سچ کا جھنڈا، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، سچ کا پرچم، سچ کا فلیگ، سچ کا جھنڈا ہاں سے نہیں بلند ہوتا، نہ سے بلند ہوتا ہے۔ کہاں سے بلند ہوتا ہے؟ نہ سے، ہاں سے نہیں کبھی بلند ہوا۔ ہاں جی آپ بھی ٹھیک ہیں، کوئی تہجد گزار آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی شرابی بد کردار آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے، ایسے حق نہیں بلند ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا کلمہ جو ہے نا، کلمہ جس کی بنا پر ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ بھی ہاں سے نہیں شروع ہوتا، نہ سے شروع ہوتا ہے۔ یس سے شروع نہیں ہوتا، نو سے شروع ہوتا ہے۔ یا سے نہیں شروع ہوتا بلکہ نائی سے شروع ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرنی ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے نکتے کرنا ہے، اللہ کو معبود بعد میں ماننا ہے۔ اللہ پاک اور اللہ کے رسول نے جو کلمہ ہمیں عطا فرمایا، فرمایا لا سے شروع کرو، لا الہ الا اللہ۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نو، نیور ایور، نہیں، نائی، نو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ پھر آگے جا کے پلس آئے گا، پھر مثبت آئے گا، پھر پازیٹیو آئے گا، پھر یس ہوگی۔ کوئی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یعنی پازیٹیو بعد میں آتا ہے، ماننا بعد میں ہے، اور انکار پہلے ہے۔ انکار جو ہے وہ پہلے ہے اور مان لینا یہ بعد میں ہے۔ یہی ترتیب قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بھی بیان فرمائی، جہاں پر آیت الکرسی ختم ہوتی ہے، اس کے اگلی آیت بالکل، لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے بالکل جدا ہو چکی ہے، الگ ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے انکار کیا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے آیا اللہ پر۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ پر پہلے ایمان لے آیا اور پھر طاغوت کا، شیطان کا، دجل و فریب کا انکار کیا، نہیں، ترتیب میں فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے انکار کر دیا سارے طاغوت کا، جو بھی باطل تھا، جو بھی غلط تھا، اس کا انکار کیا، پھر کیا کیا؟ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے بہت مضبوطی سے حلقے کو تھام لیا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر جو پیغمبران گرامی تھے، ان کی مخالفت کی ریزن کیا ہوتی تھی معاشرے کے اندر؟ اب تبلیغ دین کرنے والے ہر ایک کو اٹھ اٹھ کر سلام میں تبلیغ دین کرنے والے کرتے رہیں تو اس کی مخالفت خاک ہونی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، حق کو حق بیان کیا جائے اور باطل کو باطل بیان کیا جائے، غلط کو غلط کہا جائے اور صحیح کو صحیح کہا جائے۔ یہ معاشرے میں وہ امر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بیان کیا جانا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا پھر صاف ظاہر ہے جن کے مفادات کے اوپر ضرب لگتی ہے وہ لوگ جو ہے یقیناً آپ کی مخالفت میں اتر آتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو اپنے نفع نقصان کا خود نہیں پتہ ہوتا، اپنے نفع نقصان کا خود احساس نہیں ہوتا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ اب اس سے آپ کو کنسیپٹ واضح ہو جائے گا۔ فرمایا تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی، بولیے، مدد کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کمال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم مظلوم کی تو مدد کریں، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ہمت کر کے، جرأت کر کے اس کو اس کے ظلم سے روک دو، اس کو اس کے ظلم سے، اگر کوئی شخص قاتل ہے تو اس کو قتل سے روک دو، اگر کوئی لوگوں کی جاگیروں پر، زمینوں پر قبضے کرتا ہے اس کو اٹھ کے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، روکو اس کو ہمت کر کے۔
فرمایا یہ اس کی مدد ہے کیونکہ اس بیوقوف کو تو اتنی خبر ہی نہیں کہ اس برائی کے بدلے میں مجھے کون سا عذاب ملنے والا ہے، وہ تو بیوقوف آدمی ہے۔ فرمایا ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو، مظلوم کی تو ایسے کہ وہ ویسے ہی مظلوم ہے، اور فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دو۔ اور ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بیان کرنا آسان ہے، ظالم کو ظالم کہنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ یہ وہ وجوہات جن جب بھی انبیاء کرام دین حق کا نام بلند کرتے، معاشرے کے اکثر قرآن مجید نے جو ہمیں فلسفی عطا کی ہے، جو ہسٹری انسانیت کی بتائی ہے کہ انبیاء کرام کی مخالفت میں نامہ پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے حافظ صاحب؟ وقال الملأ الذین من قومہ، یہ آپ بار بار یہ لفظ پڑھیں گے، وقال الملأ الذین من قومہ۔ اس کا اگر میں ترجمہ کروں آپ کی سمجھ کے لیے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس قوم کے جاگیردار یہ بول اٹھے، اس قوم کے وڈیرے لوگ یہ بول اٹھے۔ انبیاء کرام کی مخالفت سب سے پہلے جس طبقے نے کی ہے وہ اپنے دور کا جاگیردار، سرمایہ دار اور عیاش پرست طبقہ جو ہے، اس نے ہمیشہ سب سے پہلے انبیاء کرام کی مخالفت کی ہے۔ مالا کا سردار اس کا مطلب ہوتا ہے۔ وقال الملأ الذین من قومہ، اس قوم کے جو سردار تھے وہ بول اٹھے، اور سارے انبیاء کرام کی ہسٹری ایسے ہی ہے کہ انبیاء کرام کی مخالفت سب سے پہلے خوشحال طبقہ، امیر طبقہ، جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرا طبقہ، یہ انبیاء کرام کی مخالفت میں اترتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت جو تھی وہ یہودیوں نے کی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کے احکام تھے، آپ چونکہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، تورات کے اندر انہوں نے جو تبدیلیاں اپنی مرضی سے معاذ اللہ کر رکھی تھیں، وہ چاہتے تھے کہ ان سے کوئی شخص آگاہ نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو تورات کے اندر تھے، پھر آپ کو انجیل عطا کی گئی، انجیل کے اندر تھے، ان کو کھول کھول کر بیان فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسے ہے، حکم ایسے ہے، حکم ایسے ہے۔ جس طرح کہ تورات کے اندر کتنے احکام ایسے تھے جو بدل دیے یہودیوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں جو یہودی آپ سے ملے، حضور نے انہیں آگاہ بھی فرمایا، حضور نے انہیں آگاہ بھی فرمایا کہ یہ حکم تورات میں بھی تھا، تم نے بدل دیا، تورات میں بھی تھا، تم نے بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار نہیں 1000 بار معافی عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی مجالس کو آباد کر کے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی دکھ بری داستان ہے جو امت مسلمہ کی اب چھیڑنا نہیں چاہتا، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے لوگ بھی اب اس طرف چل پڑے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، ہمارے لوگ اب اس طرف چل پڑے ہیں کہ ایک تو دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، پیسے دے کے ٹی ویوں پر آنے والے لوگ ہیں، ایک عمل نہیں کرنا، دوسرا اب دوسری طرف یہود و نصارہ کی طرح ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ دین کو خود ہی بدل کے رکھ دو، اس کے معنی کو بدل دو، اس کی فورکلارنگ کو بدل دو، اس کی ایکسپلینیشن کو جو ہے بالکل متصل ریتنگ میں لے کے چلے جائیں۔ جس آج کل تحفظ ناموس رسالت کا قانون جو ہے پاکستانی جیلی دانشوروں کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال انہوں نے، یہودیوں نے ایسا کیا کہ جو بادشاہ وقت تھا اس کے ساتھ مل ملا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اطلاع عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ النساء میں بھی، اور بھی مقامات پر آتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش مختلف روایات ہیں، لیکن کم و بیش آپ کی عمر 33 سال تھی، 33 ایئرس، 33 اور کم و بیش آپ کی عمر پاک تھی۔ 33 سے لے کر 37 سال تک کی عمر پاک آپ جو ہے آپ کی تاریخ میں آئی ہے کہ جب آپ کے خلاف وہ قتل کی سازش جو تھی وہ تیار کی گئی۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب قتل کی وہ سازش تیار کی گئی